بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں R.Q کریشنز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ قیوم سعید۔ ناظرین، آج کا ہمارا پوائنٹ آف ڈسکشن ہے گڈ گورننس کے اندر ہیومن رائٹس، کلچرل ڈائیورسٹی اینڈ سوشل کوہیژن، یعنی 3 in 1 ہے آج کا ہمارا ٹاپک۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہیومن رائٹس ان گڈ گورننس، یعنی انسانی حقوق جو ہیں گڈ گورننس کے اندر ان کی کیا اہمیت ہے، کیا ویلیو ہے، اور اچھی گورننس کون سی ہوتی ہے جس کے اندر انسانی حقوق کی کیا اہمیت ہو۔ تو ڈسکس کرتے ہیں کہ انسانی حقوق جو ہیں وہ گڈ گورننس کو جانچنے کا ایک اچھا طریقہ ہے کہ اگر ایسی گورننس جس کے اندر اس کے جو رہائشی ہیں، ایسی عوام ہیں جس کو سارے حقوق اگر اچھے طریقے کے ساتھ ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ گورننس اچھی کرتا ہے، اپنی عوام کی ویلیو کرتا ہے، اس کی قدر و قیمت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ میں منسٹر بن گیا تو میری اوقات سب سے زیادہ ہے اور ایک عام ریڑھی بان جو ہے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ نو، اٹس رانگ کنسیپٹ۔ یہ بالکل غلط تصور ہے، یہ بالکل غلط خیال ہے۔ آپ اگر منسٹر ہیں اور ایک ریڑھی بان بھی ہیں تو دونوں ایک ہی سوسائٹی کے رہائشی، ایک ہی سوسائٹی کے ممبر ہیں وہ، اور اچھا گورننس جو ہے، سسٹم جو ہے، اس کے اندر کیا ہوگا کہ گورننس کے اندر انسانیت کی تذلیل نہ کی جائے بلکہ انسانیت کا وقار کا خیال رکھا جائے، ان کی عزت و تکریم کی جائے، جیسا کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر تمام دنیا تک، تمام رہتی دنیا تک ایک چارٹر پیش فرمایا جس سے ہم ہر کوئی بھی رنگ ہو، کوئی نسل ہو، کوئی زبان ہو، کوئی مذہب ہو، ہم ہر بحیثیت انسان ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبۃ حجۃ الوداع ہے اس سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کر سکتے ہیں۔ یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنہری اصولوں کے اوپر اگر ہم چل پڑتے ہیں تو گڈ گورننس تو سب سے چھوٹا لفظ ہوگا۔ کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پریکٹیکلی پروو کر کے دکھایا ہے کہ انسانوں کی قدر و قیمت کیا ہے، کیونکہ انسانوں کو اسلام سے قبل انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، ڈویژنز رکھی جاتی تھی، امیر کے لیے الگ کنسیپٹ تھا، غریب کے لیے الگ کنسیپٹ تھا، مرد کے لیے الگ کنسیپٹ ہوتا تھا، عورت کے لیے الگ کنسیپٹ ہوتا تھا۔ لیکن پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ درس دیا کہ تمام انسان برابر ہیں، ہر کسی کے حقوق ہیں، ہر کسی کے حقوق و فرائض ہیں۔ تو آج بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنہری اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں مہیا فرمائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تفویض فرمائے ہیں، ان پر عمل پیرا ہو کر ہم بہترین قسم کی گورننس کر سکتے ہیں اگر ہم من و ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر عمل پیرا ہوں تو ہم اگر ہماری گورننس کے اندر اگر ہمارا حکمران اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہو اور عام عوام کا بھی خیال کرتا ہو، یہ نہیں کہ میں اعلیٰ ہوں اور ایک عام ریڑھی بان وہ کمتر ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔
گورننس وہی اچھی ہے جس کے اندر بادشاہ اور فقیر دونوں ہی سیم انسان تصور کیے جائیں، یہ ہے اچھی گورننس۔ دوسرا پوائنٹ تھا جو ہمارا وہ ہے کلچرل ڈائیورسٹی، یعنی ثقافتی طور پر تنوع ہونا، یعنی ثقافتی فرق آ جانا۔ جیسے تمدن کا جس کو کہتے ہیں ہم ثقافت یا تمدنی فرق کہہ دیتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم مسلم کمیونٹی کو اگر دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کی جو عبادت کرنے کا طریقہ کار ہے وہ تو سیم ہے، 5 وقت کی نمازیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نمازیں عطا فرمائی۔ ہم مسلمانوں پر بھی فرض ہے کہ ہم 5 وقت کی نمازیں ادا کریں، لیکن ثقافت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کیا چیز ہے؟ کلچرل ڈائیورسٹی کیا چیز ہے؟ اگر ہم دیکھتے ہیں، یہ ہم عام چیزیں دیکھ لیں، اگر ہم مسلمان کمیونٹی جیسے کہ ہم پاکستان کے اندر دیکھ لیں کہ اگر پنجاب کا ایک ایریا جیسے ساؤتھ پنجاب ہے تو ساؤتھ پنجاب کے جو لوگوں کا رہن سہن ہے، جیسے شادیوں کے اندر کلچرل ڈانس وغیرہ ہوتے ہیں، ڈھولک وغیرہ ہوتی ہے، اور بے شمار قسم کی جیسے کہ کہتے ہیں ہم جھومر وغیرہ، لڈی وغیرہ وہ ڈالی جاتی ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں یہ دیکھتے ہیں ہم دوسرے علاقے کے اندر اگر چلے جائیں، اگر آگے جنوبی پنجاب کے سے آگے ہم نکلتے جائیں، لاہور والی سائڈ پہ نکلیں، تو اس جگہ کے جو لوگ ہیں ان کا کلچر ڈیفرنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ساؤتھ پنجاب۔ زیادہ نہیں ڈیفرنٹ ہوگا، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں تھوڑا بہت بھی ہو سکتا ہے، مے بی سارا بھی ہو سکتا ہے لیکن کم بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم وہی شادی اگر پنجاب سے اٹھ کر سندھ چلے جائیں تو سندھ میں جو کلچر ہوگا وہ ڈیفرنس ہوگا۔ شادی تو وہی ہے، نکاح کی رسم وہی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جو ڈیفرنس آتا ہے، کس طریقے کے ساتھ سیلیبریشنز ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے ڈیفرنس، یعنی کلچرل ڈائیورسٹی۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں گڈ گورننس کی، تو گڈ گورننس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کلچر اگر ہم دیکھیں کہ یہ ساؤتھ پنجاب کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر سٹیز آف پاکستان یا ادر سائڈز آف پاکستان، پاکستان کے دوسرے علاقوں کی نسبت ساؤتھ پنجاب کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، یا بلوچستان کو دوسرے پاکستان سے کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، یا KPK کو دوسرے پاکستان کے مقابلے میں کیسے دیکھا جاتا ہے، یا سندھ کو پاکستان کے دوسرے علاقوں کے مقابلے میں، غرض یہ کہ پاکستان کے کسی بھی علاقے کو دوسرے تمام ملک سے کس طریقے کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے، کیا اس کی جو ثقافت ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ڈائیورجنس ہے، مے بی، بلکہ ایگزیکٹلی ہوں گی۔ ڈائیورجنس کہتے ہیں لٹریچر کے اندر بتاتے ہیں کہ کچھ پیریڈ کے بعد یا کچھ ڈسٹنس کے بعد ایک جگہ کی جو لینگویج ہوگی وہ دوسری جگہ کی لینگویج میں بھی، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پنجابی لینگویج ہے، تو پنجابی لینگویج اگر 20 کلومیٹر سے آگے چلے گئے یا 30 کلومیٹر ہم آگے چلے گئے تو اس کا جو ایکسنٹ ہے وہ ایز کمپیئر ٹو پریویس ون چینج ہوگا، ٹوٹلی چینج نہیں ہوتا بلکہ تھوڑا بہت چینج ہو جائے گا۔ لینگویج تو وہی رہے گی، پنجابی لینگویج ہے، لیکن اس کے اندر ڈائیورجنس آ جاتی ہیں، لہجے کا فرق آ جاتا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ ہماری جو گڈ گورننس ہے اس کے اندر بھی ڈائیورجنس، جو کلچرل طور پر جو فرق کیا جاتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل کوہیژن کا پوائنٹ ہے کہ سوشل یعنی سماجی طور پر ہم اکٹھے ہوں، ہم آہنگ ہوں،
یہ نہیں کہیں کہ جی یہ فلاں صوبے سے ہے یا فلاں شہر سے ہے، بلکہ ہم بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی ہم اپنے آپ کو شو کریں کہ وی آر یونائٹڈ، وی آر آن دا سیم پیج، وی آر ون. دیٹ از کالڈ کوہیژن، یعنی کمبینیشن آف ٹو ڈفرینٹ تھنگس از کالڈ کوہیژن. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. تھینک یو. اللہ حافظ.